نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا ہر صحابی معتبر ہے اور ہر صحابی کا اپنا شان اور اپنا مقام ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہر قدم پر ہر وقت حضور کی خدمت میں رہنے والے اصحاب صفہ میں شامل ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کا اتنا خیال ہے تو اپنے صحابہ کا کتنا خیال ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے ایک دن بھوک لگی، بڑی شدت قسم کی بھوک لگی، شدت کی۔ میں گھر سے نکل کے باہر بیٹھ گیا کہ کوئی گزرے گا اور میرے چہرے کی طرف دیکھے گا کہ میں بھوکا ہوں۔ آج تو ہمیں احساس ہی نہیں نا کسی دوسرے مسلمان کا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں کھانا پکایا کرو تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے گھر بھی سالن پہنچ جائے۔ آج تو مہنگائی کی اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم ایک دوسرے کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کرے، ہاں جو امت مصطفیٰ کا درد رکھنے والے ہیں، اور ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی کھانا کھلاؤ، کہتے میں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ رکیں گے دیکھیں گے میرے چہرے کے اثرات کو کہ بھوک بھی لگی ہے، مجھے ساتھ لے کے کھانا کھلانے چلے جائیں گے؟ کہتے مجھے دیکھا تو میں نے مسئلہ پوچھ لیا، جی فلاں مسئلہ کیسے ہے؟ انہوں نے مسئلہ بتایا، وہ بھی چل پڑے، میں پھر راہیں تکتا رہ گیا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان سے بھی میں نے کوئی جاتے ہوئے مسئلہ پوچھ لیا کہ یہ بھی میرے تاثرات کو سمجھیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ابو ہریرہ کو بڑی بھوک لگی ہے، چلو ساتھ لے کے کھانا کھلاتے۔ انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، چل پڑے۔ کہتے میں پھر وہیں راہیں تکتا رہا کہ میرے مدعا کو کوئی سمجھ نہیں رہا، مجھے بھوک لگی ہے، میں مسئلے پوچھ رہا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے بھوک لگی ہے، لیکن جو خوددار بندہ ہوتا ہے وہ کبھی منہ سے زبان نہیں نکالتا ہے۔ ہاں اقبال قلندر لاہوری نے کیا کہا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاں اپنے آپ کو بیچ نہ دے، خودداری بہت بڑی دولت ہے، اچار کے ساتھ بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے، بھیک مانگ کے کھانے سے تو بہتر ہے کہ بندہ زندگی اس طرح کی گزارے کہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان سنیے، حضور نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرمایا میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا، مجھے سب سے زیادہ غریب لوگ نظر آئے۔ اللہ اکبر، اگر دولت ہی اتنی بڑی چیز ہوتی تو کبھی میرے اور آپ کے کریم آقا کبھی غرباء کے لیے خوشخبری نہ سناتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسئلہ پوچھ لیا، انہوں نے بھی میرا مدعا نہیں سمجھا، حضرت سیدنا عمر فاروق سے بھی پوچھ لیا، انہوں نے بھی میرا مدعا نہیں سمجھا۔ کہتے پھر میں اسی انتظار میں، بھوک سے میرا برا حال، بس اتنے لمحے میں وہ آ گئے، اتنے لمحے میں وہ آ گئے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ پھر حضور آئے، پھر وہ آئے کہ جن کے صدقے رب کائنات نے پوری کائنات کو عزتوں سے نوازا ہے۔ کہتے پھر حضور جب آئے نا تو میں نے حضور سے بھی کوئی بات پوچھی، حضور نے میرے چہرے کی طرف بات کا جواب دیے بغیر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بڑی شدت کی بھوک لگی ہے۔ حضور فرماتے ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضور آگے آگے ہیں، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور جب حضور کے گھر میں پہنچے حضور نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، ایک پیالہ ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ بھی کوئی آپ کے لیے ہدیہ کر کے گیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پیالہ لے کے آؤ، دودھ کا ایک پیالہ ہے، دودھ کا بولیے ایک پیالہ ہے، لے کے آئیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایسے کرو
جاؤ جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. بھائی آپ میری دعوت کریں، میں آؤں اور پھر میں کہوں پورا محلہ بھی آ جائے تو آپ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے. لیکن قربان جائیں اپنے کریم آقا کی شان پر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جتنے لوگ ہیں بلا کے لے آؤ. 70 صحابہ کرام. کتنے بولیے؟ 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے جا رہے ہیں ایک پیالے سے میرا گزارا نہیں ہوگا تو یہ 70 کیا کریں گے. لیکن قربان جائیں ابو ہریرہ کے ایمان پر، انہیں پتہ ہے یہ کہنے والا کون ہے، جس کا تعلق رب نے حوض کوثر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام آ گئے. آقا علیہ السلام نے دائیں طرف سے شروع فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حاضر ہوا. حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیا، کہا ابو ہریرہ پیانا شروع کر دو. پلانا شروع کر دیا، ہر صحابی پیتا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جڑ گیا ہے. پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جڑ گیا ہے. میں پلاتا جا رہا تھا، پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. آخر میں جب میری باری آئی، میرے آقا نے میری طرف نگاہیں اٹھا کے مسکرا کے دیکھا، کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. کہتے میں نے پھر پیا. تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اس کے بعد جب حضور نے کہا نا اور پیو تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا اب تو لگتا ہے میری پسلیوں میں جگہ نہیں ہے. حضور نے مسکرا کر پیالہ ختم فرما دیا. آخر پہ حضور نے ختم کر کے پیا. اب میں اور آپ ذرا اس طرف بھی توجہ کریں. آج ہم کسی کا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں اس نبی پر جو 70 کا جھوٹا پی رہا.